بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے رزق میں، کاروبار میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کے جو بھی مسائل ہیں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، کہ جو بھی مسائل ہیں مولا حل فرما دے۔ مولا، جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، یا اللہ ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ، مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کی اولاد غلط کاریوں میں پڑ گئی ہے، برے کاموں میں پڑ گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ والدین جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، مار پیٹ کر بھی سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ دعائیں کرواتے ہیں، دم درود کرواتے ہیں، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے راہ راست پر آ جائیں۔ سوسائٹی بہت میٹر کرتی ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچوں پر بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ اگر بچے کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اچھا ہی سیکھیں گے، لیکن اگر وہ کسی برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً برا ہی کریں گے اور برا ہی سوچیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بچوں کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ بہتر ہو، ان کی سوسائٹی اچھی ہو، ان کے دوست جو ہیں وہ اچھے ہوں جن سے وہ کچھ اچھا سیکھ سکیں۔ لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ کوشش بھی کر چکے ہیں لیکن ناکام ہیں، پھر بھی ان کے بچے راہ راست پر نہیں آتے، فرما بردار نہیں ہوتے، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں جو بچے، بعض ایسے بھی ہیں پیرنٹس جن کی ایک ہی اولاد یعنی ایک ہی بیٹا ہوتا ہے یا ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے پیرنٹس سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اور
مطلب غلط سوسائٹی میں پڑ جانے کی وجہ سے ان کے دل میں اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی عزت نہیں رہتی، اپنے والدین کے لیے بالکل عزت نہیں رہتی۔ ایسے پیرنٹس، ایسے والدین بہت پریشان رہتے ہیں۔ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا۔ وہ یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کریں، شام کو کریں، جو بھی وقت آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، باپ کر سکتا ہے، ماں کر سکتی ہے، بہن بھائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے، یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ والدین میں سے کوئی کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے یا اللہ، یا رعوف، یا حکیم، یا منان، یہ 4 اللہ پاک کے صفاتی نام آپ نے 300 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ان چاروں کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہے، 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 60 مرتبہ یا برو یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ کے بچے یا بچی میں سے جو بری عادات آپ چھڑوانا چاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئی۔ تب تک آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام والدین کی یہ پریشانی دور فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو بھی سونا بنا دیتا تھا۔ یہ بات اڑتی اڑتی انتہائی کسی غریب شخص کے پاس پہنچ گئی، اور وہ دھکے ٹھٹے کھاتا ہوا بابا جی تک پہنچ گیا۔ اس وقت بابا جی پہاڑی پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ جب بابا جی چہل قدمی کر رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہ ضرورت مند انسان کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے مسکرا کر اسے پوچھا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کے سامنے کیا کہ آپ اس کو اپنی انگلی لگا کر سونے کا کر دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس پتھر کو چھوا اور وہ پتھر فوراً ہی سونے کا بن گیا۔ اس ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بابا جی نے دوبارہ چہل قدمی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پھر دوبارہ محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی شخص ہے۔ انہوں نے پلٹ کر جب دیکھا تو وہ ضرورت مند دوبارہ وہاں کھڑا تھا۔ تو بابا جی نے پھر اسے پوچھا کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے کہا کہ بابا جی یہ ایک پتھر میرے لیے تو کافی ہے لیکن میرے خاندان کے لیے نہیں۔ کل کو میں نہ رہوں تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ جہاں آپ نے اتنی مہربانی کی تھوڑی اور مہربانی کر دیجئے تاکہ میرے اہل و عیال اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ بابا جی نے قریب ہی چٹان کو چھوا اور وہ بھی سونے کی بن گئی۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا کہ لے کرمداد، اب یہ دولت تیری 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی شخص چل رہا ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا، جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ضرورت مند پھر ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس بار ان بزرگ نے تھوڑا غصے سے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس ضرورت مند نے کہا کہ جناب میں دنیا کا امیر انسان بننا چاہتا ہوں۔ جہاں آپ نے اتنی مدد کی، اتنا کرم فرمایا، تھوڑی اور مدد کر دیجئے۔ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی دائیں بائیں پھیرنی شروع کر دی۔
تھوڑی ہی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا بن گیا۔ بابا جی نے کہکا لگایا اور کہا، تو اب تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہو، اب جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا جی دوبارہ چلنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ آگے گئے انہیں دوبارہ محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ انہوں نے دوبارہ پلٹ کر جب دیکھا تو وہی ضرورت مند دوبارہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب بابا جی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ضرورت مند مسکراتے ہوئے بابا جی کو دیکھ رہا تھا، تو بابا جی بہت ہی غصے میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا شرمایا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے تاکہ میں جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق سونا بنا سکوں۔ یہ کہانی آخر ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کتنی دولت چاہیے۔ ہر انسان تھوڑے پر شکر نہیں ادا کرتا، اسے ہر وقت زیادہ کا لالچ رہتا ہے۔ اب اس شخص نے تھوڑا ملنے پر بھی شکر ادا نہیں کیا، لیکن اس کے اندر اور زیادہ لینے کی ہوس پیدا ہو گئی۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے ہم اس پر شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ لینے کی ہوس میں، لالچ میں ہم اور غلط سے غلط کام کرتے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ لالچ اور یہ ہوس چھوڑ دیں اور صرف اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ پاک ہمارے رزق میں، ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لالچ سے بچائے اور اپنا عبادت گزار بنائے، اپنا شکر گزار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔